10 محرم الحرام کو جو کھانے پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، کیا یہ کھانے پکانا غلط ہے؟ اور اگر غلط ہے تو کیوں؟ اور ان کھانوں کا کھانا یعنی اگر آپ کو کوئی بھیج دے تو کیا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ آیا یہ حلال ہیں یا یہ حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو اس شخص نے محفوظ کر لیا، بچا لیا جو شک والی چیزوں میں داخل ہونے سے بچ گیا۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو اگر کوئی شخص کھانا پکاتا ہے اور آپ کو بھیجتا ہے تو آپ یہ شک دور نہیں کر سکتے کہ اس کی نیت جو ہے آیا وہ اللہ کے لیے تھی یا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر لوگ جو 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو کھانے پکاتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یا اسی طرح اہل بیت کے نام پر پکاتے ہیں، اور یہ بات بھی مسلمانوں پر واضح ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کھانے پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو دیا جائے تو وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر پکانے والے یعنی ایک تو یہ شک ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ شک والی چیز سے بچا جائے، اور بہتر ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ نہ کھایا جائے، کیونکہ آپ اس شک کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر پکانے والا یہ کہتا بھی ہے کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، میری نیت یہ نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے یہ پکاؤں، میری نیت اللہ کے لیے ہی ہے، تو پھر بھی ہم اس کو یہ بات پوچھیں گے کہ آپ نے پھر 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں کوئی نہ کوئی چور جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس دن کھانا پکانا یا اس دن کا کھانا کھانا بھی کیوں درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی عمل کو ہم کسی بھی دن یا کسی بھی رات کے ساتھ اس وقت تک خاص نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل یعنی آپ کے اسوہ سے وہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم اگر 9 ذو الحجہ کا خاص کر کے روزہ رکھتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ 10 محرم الحرام کا اور ساتھ 9 کا ملا کر روزہ رکھتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں خاص کر کے عبادت کرتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر ان راتوں میں بتائی ہے۔ تو اسی طرح اگر 9 اور 10 کو خاص کر کے صرف اسی دن کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کوئی کام کیا، صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم خاص کر کے اس دن ہی عبادت کریں، کیونکہ صدقہ یہ کھانا کھلانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس لیے اس دن کو خاص کر کے عبادت کرنے کا چونکہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی کھانا کھلانے کا اور اس طرح خاص دیگیں پکانے کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن کو خاص کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دین کے اصولوں کو دیکھیں تو اس دن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور صحابہ کو روزے کی تلقین کی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ چہ جائے کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پر پانی پلاتے پھریں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کھلوائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ واللہ اعلم۔